إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه في ليلة القدر بلا شبہ ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا وما ادراک ما لیلۃ القدر آپ کو کیا کس چیز نے معلوم کروایا کہ قدر کی رات کیا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر قدر کی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم اس میں فرشتے اور روح جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے متعلق اترتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر اور وہ رات طلوع فجر ہونے تک سراسر سلامتی ہے بھائیو دوستو بزرگو رمضان کا انتظار ہو رہا تھا رمضان آئے گا اب آ گیا ہے تیزی سے جا رہا ہے تھوڑے دن ہی رہ گئے ہیں لہذا ان ایام کو غنیمت جاننا چاہیے سلف اپنی اولاد کو جگاتے رات کو آخری عشرے میں بڑا اہتمام کرتے خود بھی جاگتے اولاد کو بھی جگاتے اور انہیں کہتے بیٹا اٹھو اٹھ کے اللہ کی عبادت کر لو پتہ نہیں آئندہ سال آپ کو موقع ملے کہ نہ ملے لہذا یہ آخری عشرہ اس کی بڑی ہی قدر و قیمت ہے کیوں کہ اس میں لیلۃ القدر ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا
کہ آخری رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا کہ ذوالحجہ کا ابتدائی عشرہ؟ فرمانے لگے دنوں کے حساب سے تو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن افضل ہیں، مگر راتوں کے لحاظ سے رمضان کی آخری 10 راتیں یہ افضل ہیں، کیونکہ ان میں لیلۃ القدر ہے۔ قدر کا معنی تقدیر کی رات بھی ہے، کیونکہ اللہ مالک فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی سال بھر میں جو کام ہونے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے حوالے ان کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں جو یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ القدر کا دوسرا معنی عظمت والی رات ہے، کیونکہ یہ رات فرمایا خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، اور اس رات جبریل اور فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں، اور یہ پوری کی پوری رات ہی سلامتی والی ہے۔ اس رات میں شیطان کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، اس لیے میرے بھائیو فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کس چیز نے معلوم کرایا کہ قدر کی رات کیسی ہے، اس کی عظمت کیا ہے؟ کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے کہ اس رات کی عظمت جان سکے اور بتا سکے، یہ تو اللہ ذوالجلال کا ہی کام ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، دن تھوڑے ہی ہیں، اور ان دنوں کے بارے میں میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد معذرہ، جب آخری عشرہ رمضان کا شروع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگا لیتے، کمر بستہ ہو کر خوب عبادت کرتے، اور فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، جتنی عبادت آپ رمضان کے آخری عشرہ میں کرتے اتنی عبادت کبھی نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی کمر بستہ ہو جانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ اس عشرے میں اللہ کی عبادت کریں، اور اس عشرے میں عبادت کی افضل شکل اعتکاف ہے۔ اعتکاف کیا ہے کہ دنیاوی کاموں سے بالکل منقطع ہو کر صرف اللہ ذوالجلال کی طرف ہی متوجہ ہو، اس کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر یکسو ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عشرہ اعتکاف میں گزارا کرتے تھے، جیسا کہ اماں جان فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف عشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف میں گزارتے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو فوت کر دیا، پھر اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف بیٹھنے لگیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ آپ کے سنت اور طریقے کو سمجھتے ہوئے انسان اعتکاف میں اپنا وقت گزارے، دنیا سے منقطع ہو کر زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے سے اپنی زبان کو تر رکھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، توجہ کے ساتھ تدبر کے ساتھ قرآن پڑھے، اور تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے انسان اللہ ذوالجلال سے معافیاں مانگے۔ یہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرنا، پھر آنکھوں سے آنسو نکل آنا، یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، اللہ کو اتنا محبوب ہے، فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔
عموماً دیکھنے میں آیا ہے شروع رمضان میں جوش و خروش ہوتا ہے، مسجدیں بھری پڑی ہوتی ہیں اور بعد میں کمی آ جاتی ہے، کمزوریاں آ جاتی ہیں۔ لہذا بھائیوں، سستیوں کو چھوڑ کر ان دنوں کی زیادہ سے زیادہ قدر کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ان دنوں میں قیام اللیل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو نفل نمازیں ہیں جیسے چاشت کی نماز ہے، دیگر نفل نمازیں ہیں، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ روزے رکھے، اس دوران آپ نے ہمیں قیام نہیں کروایا۔ جب 7 روزے باقی رہ گئے چنانچہ 23ویں رات کو آپ نے قیام کروایا۔ اتنی لمبی قرات کی، 1/3 رات گزر گئی، پھر 24ویں رات کو آپ نے قیام نہیں کروایا، 25ویں رات کو قیام کروایا۔ آدھی رات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرواتے رہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ ساری رات ہی قیام کروا دیتے تو یہ بہتر تھا۔ آپ نے فرمایا انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ، جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ امام قیام ختم کر دے، اس کو پوری رات کا ہی اللہ اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا پھر 26ویں رات گزر گئی، 27ویں رات کو آپ نے قیام کروایا اور گھر سے ازواج مطہرات کو بھی بلا لیا۔ اتنا لمبا قیام کیا کہ ہمیں سحری کے فوت ہونے کا خطرہ پڑ گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ تراویح کی نماز، یہ قیام اللیل ہے، یہ تہجد بھی اسی کو کہتے ہیں، یہ کوئی دوسری علیحدہ نماز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کبھی نہیں چھوڑتے تھے، لیکن رمضان میں آپ قیام اللیل ہی کرتے تھے، جس کو آج تراویح کہا جاتا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں لفظ تراویح نہیں ہے، وہاں قیام رمضان ہے یا قیام اللیل ہے، اور یہ بڑی ہی عظیم عبادت ہے۔ فرمایا میرے بندے قاموا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، وہ راتوں کو کم سوتے ہیں اور سحریوں کے وقت اللہ ذوالجلال سے معافیاں مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ لیلۃ القدر کی رات بڑی ہی عظیم رات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلب اجر و ثواب کی خاطر لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بتلا دیا گیا تھا، لیلۃ القدر بتلا دی گئی تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں باہر نکلا تاکہ آپ کو بتلاؤں۔ 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، لہذا مجھ سے رات کا تعین بھلا دیا گیا۔ دراصل اللہ ذوالجلال چاہتے ہیں کہ بندے پورے کے پورے دنوں میں اللہ کی عبادت کریں۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی امتوں کی عمریں دکھلائی گئیں، ان کی عمریں لمبی تھیں، جیسا کہ آپ ہی جانتے ہیں نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے۔ اس وقت امت لوگوں کی عمریں 500 سال، 600 سال، 700 سال تک بھی ہوتی تھیں، مگر آپ کی امت کی عمریں تو 60 اور 70 کے درمیان ہیں، اس سے کم ہی ہیں جو آگے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ میری امت کے لوگ کم عمری کی وجہ سے طویل العمر لوگوں کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکیں گے، چنانچہ اللہ ذوالجلال نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی، جو 83 لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمارے سلف صالحین ان دنوں میں غسل کر کے، اچھے کپڑے پہن کے اور راتوں کو اللہ ذوالجلال کی عبادت کرتے تھے، اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتے تھے، اپنے اوقات کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارتے تھے۔ امام ابو عمر
حمدانی شعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات فرشتے مساجد میں عبادت کرنے والوں کے پاس سے گزرتے ہیں اور ہر ایک مومن کو السلام علیکہ ایھا المومن کہا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، ہر قدر والی چیز کو اللہ ذوالجلال نے چھپا کر رکھا ہے اور لیلۃ القدر کو بھی چھپایا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو نیکیاں کرنے کے زیادہ مواقع فراہم ہوں۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحرروا لیلۃ القدر فی الوتر من عشر الاواخر، فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں وتر راتوں میں 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات وتر راتوں میں آپ نے فرمایا اسے تلاش کرو۔ بعض اہل علم کا بعض لوگ بعض اہل علم کہتے ہیں یہ 27ویں رات ہے، لیکن اکثر اہل علم کا یہ خیال ہے کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے، کبھی 21ویں میں آتی ہے، کبھی 23ویں میں، 25ویں، 27ویں میں، 29ویں میں، لہذا انسان کو خصوصاً عام طور پر پورا عشرہ ہی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، کوئی پتہ نہیں پچھلے سال کتنے ہمارے احباب ہمارے ساتھ اس وقت سحریوں افطاریوں میں تھے، آج ہمیں نظر نہیں آتے، آئندہ سال پتہ نہیں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لہذا ان دنوں کو غنیمت جاننے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی کچھ نشانیاں بھی بتلا دی تھیں، فرمایا لیلۃ القدر لیلۃ سمحۃ لا سمحۃ طلقۃ لا حارۃ ولا باردۃ، فرمایا تصبح الشمس صبحتها ضعیفۃ حمراء، فرمایا لیلۃ القدر یہ ایک خوشگوار اور سہانی رات ہے جس کا موسم معتدل ہے اور اس کی صبح سورج سرخی مائل اور بھیگا بھیگا سا معلوم ہوتا ہے، اور ایک روایت میں ہے ولا یرما فیہا بنجم، اس رات کو ستارے نہیں ٹوٹتے اور سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے، اور پوری کی پوری رات ہی یہ سہانی ہے، خیر و برکت والی ہے، پرسکون ہے۔ اور میری اور آپ کی اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو پھر میں کیا دعا کروں؟ فرمایا کو عائشہ یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ آپ معافیاں کر دینے والے ہیں اور معافی دینے کو پسند کرتے ہیں، یا اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، یا اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو میرے بھائیو دوستو، معافی جس کو مل گئی وہ کامیاب ہو گیا، جس کو اللہ ذوالجلال نے معاف کر دیا اس سے بڑا کامیاب اور کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں اعتکاف کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی اتنی پابندی کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ کا اعتکاف رہ گیا تو آپ نے شوال کے آخری 10 دنوں میں اس کی قضائی دی۔ اعتکاف صرف مساجد میں ہی ہوتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اور اعتکاف کے لیے ان محتکف کو 20 رمضان کو نماز فجر مغرب میں ادا کرے اور رات بحالت اعتکاف مسجد میں گزارے، اور اگلے روز 21ویں رمضان کو فجر کی نماز سے فراغت ہو کر جو اعتکاف کے لیے خاص جگہ بنائی ہوئی ہے اس میں داخل ہو جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ اور معتکف انتہائی ناگزیر حالات میں اگر ضرورت ہو گھر جا سکتا ہے، لیکن وہاں زیادہ گفتگو اور زیادہ باتیں، مثلا کسی کا کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے، وہ گھر جا کے کھانا لا سکتا ہے۔ اسی طرح عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں، بشرطے کہ مسجد میں امن ہو، مسجد میں سکون ہو، مسجد میں ان کی حفاظت ہو سکے، جیسا کہ امہات المومنین مسجد نبوی میں اعتکاف کیا کرتی تھیں، اور حالت اعتکاف میں کچھ چیزیں ناجائز ہیں جیسے کہ مباشرت ناجائز ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اعتکاف کے بہت سارے فوائد ہیں۔
سب سے پہلے اعتکاف بیٹھنے والے سے مسجد میں ہونے والے علمی دروس اور علمی حلقوں میں یک شمولیت ہوتی ہے، اور اعتکاف کرنے والے کے لیے لیلۃ القدر کی تلاش آسان ہوتی ہے۔ اعتکاف کرنے والے کو نماز قیام اللیل، نماز تہجد، شب بیداری اور تلاوت قرآن کی عادت پڑ جاتی ہے، اور اعتکاف کرنے والا جب معتکف میں ہوتا ہے اسے قبر کا منظر بھی یاد آتا ہے کہ اسی طرح جیسے آج میں یہاں اکیلا ہوں، قبر میں بھی میں اکیلا ہوں گا، اس لیے اللہ کا خوف آ جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اعتکاف کرنے والے کے دل میں دل کی اصلاح اور دل میں فکر آخرت پیدا ہوتی ہے، اور اگر اعتکاف کرنے والا صحیح طور پر اعتکاف کرے تو وہ طبیعت میں ایسا سکون، ایسا اطمینان ملتا ہے جو انسان زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ لہذا ان راتوں میں، ان دنوں میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ عام دنوں میں اگر کوئی بندہ فجر کی نماز پڑھ کے اسی جگہ بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت لہو کاجر حجت و عمرت تامت تامت تامہ، فرمایا اللہ ذوالجلال اسے پورے حج اور عمرے کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ عام دنوں میں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھتا ہے تو اس کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا طبی مجبوریوں اور ضرورتوں مثلا پیشاب اور پخانے سے فراغت یا ناپاکی کے غسل کے لیے مسجد سے باہر آ جا سکتا ہے، لیکن آج کل تو مسجدوں میں ہی ساری سہولتیں مل جاتی ہیں۔ اسی طرح مسجد میں کھانا پینا، سونا لیٹنا، چلنا پھرنا، آرام کرنا اور بقدر ضرورت گفتگو بھی کر سکتا ہے۔ بعض لوگ اعتکاف کی حالت میں گم سم ہو کر بیٹھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ضرورت کی گفتگو کر سکتا ہے، لیکن لمبی گفتگو یا نیٹ پہ انسان موبائل دیکھنا شروع کر دے اور اپنے اوقات کو ضائع کرے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں عمدہ لباس پہننا، غسل کرنا، چارپائی استعمال کرنے کی بھی اجازت ہے، سر میں تیل لگانا، خوشبو لگانا۔ اسی طرح جو چیزیں اعتکاف کو توڑ دیتی ہیں، بیویوں سے صحبت یا بوس و کنار کرنا، جنازہ اٹھانا، جنازے کی نماز پڑھنا یا بیمار کی عیادت کے لیے جانا۔ لیکن اگر معتکف جا رہا ہے گھر میں کوئی کسی کام ضروری کام کے لیے، راستے میں کوئی مریض مل گیا تو اسے خیر و عافیت پوچھ سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اعتکاف کی حالت میں جو چیزیں مکروہ ہیں، جیسا کہ بالکل خاموش ہو جانا، کوئی بات نہ کرنا یا لڑائی جھگڑا کرنا، شور و شغف کرنا، اپنے اوقات کو ضائع کرنا، بیچنے اور خریدنے کے لیے کوئی چیز مسجد میں لے آنا، اعتکاف کے دوران انسان کو نماز، دعا، حمد تسبیح، توبہ استغفار، ذکر الہی اور درود شریف میں مشغول رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اگر اذان دینا چاہے دے سکتا ہے، وعظ و نصیحت کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین، ان دنوں کو غنیمت جان کر ان میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ ذوالجلال راضی ہو جائے۔ میرے بھائیو دوستو، میں آپ کو ایک مجرب چیز بتلاتا ہوں، اگر آپ اس کو کریں گے انشاءاللہ آپ رمضان کے بعد محسوس کریں گے کہ آپ کی طبیعت میں کتنا اللہ ذوالجلال نے انقلاب پیدا کر دیا ہے، سکون پیدا کر دیا ہے۔ وہ یہ ہے، آپ اکیلے ہیں، نفل نماز توجہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، الفاظ اور معانی پر غور کر کے لمبی لمبی نفل نمازیں پڑھیں، اس طرح جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، فرمایا اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ تو تصور ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بھائیو، ہم سڑک پر جا رہے ہیں، ہم پولیس والا ہمیں روک لیتا ہے، ہمارے پاس سارے اوراق بھی موجود ہیں، لیکن دل میں ایک خوف آ جاتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہمارے ساتھ کرے گا۔ لیکن اللہ احکم الحاکمین کے سامنے جا کر کیا ہمیں اس طرح کا خوف آتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ ذوالجلال ہمیں
میں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کا خوف اور خشیت تو ایسی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، فرشتے بھی ڈر رہے ہوں گے، انبیاء بھی ڈر رہے ہوں گے، اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، اور نماز کو توجہ کے ساتھ معانی پر غور کر کے اعتدال کے ساتھ آہستہ آہستہ اللہ ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے، اور ذکر اذکار بھی ایسے کریں کہ جو بھی آپ ذکر کریں اس کے معنی اور الفاظ بھی آپ کے سامنے ہوں، زبان سے ذکر ہو، دل بھی حاضر ہو، دماغ بھی حاضر ہو، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طبیعتوں میں کتنا انقلاب آ جاتا ہے، آپ کی طبیعتوں میں کتنا سکون اور کتنا اطمینان آ جاتا ہے، اور نماز پڑھنے میں، ذکر اذکار کرنے میں آپ کو کتنی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اعتکاف دنیا کے سارے کاموں سے کٹ کر اللہ کی عبادت کے لیے یکسو ہونے کا ایک خصوصی دینی پروگرام ہے، لیکن آپ نے دیکھا یہ خصوصی عبادت بھی کسی دور دراز گوشہ تنہائی میں نہیں ہو سکتی، بلکہ جامع مسجد میں انجام دیتی ہے، اور یہ دراصل اس مخصوص تصور کا مظہر ہے جو اسلام دین اور خدا ترسی کے بارے میں رکھتا ہے۔ اگر اسلام میں عبادت کا منشا بدن کو تکلیف دینا اور دنیا کو ترک کرنے کا رجحان پیدا کرنا ہوتا تو اعتکاف کے لیے جامع مسجد کا انتخاب ہرگز نہ کرتا، بلکہ کسی دور دراز جنگل میں جہاں ایسی جگہ ہوتی جہاں انسان اکیلا ہی ہوتا۔ لیکن چونکہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اس لیے اسلام کے نزدیک عبادت کا منشا یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا سے کٹ جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ رہے اور دنیا میں رہ کر وہ اللہ ذوالجلال کی عبادت کرے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کی خدمت بھی کرتا ہے، اگر کوئی ان کو تکلیفیں آتی ہیں اس پر بھی صبر کرتا ہے، وہ بہترین آدمی ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق، فرمایا جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ریا مقصود نہ ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو، لوگ کہیں جی حاجی صاحب مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، مقصود صرف یہ ہے میرا رب راضی ہو جائے، اللہ کی رضا مل جائے، فرمایا اس لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے، اور فرمایا ہر خندق کی چوڑائی مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ لہذا میرے بھائیو، دوستو، عمل کرنا بھی مشکل ہے، لیکن عمل کو سنبھالنا کس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ اللہ ذوالجلال ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں اس وقت ہمیں یہ آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے وہ مطمئن جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف چل، تیرا رب تجھ سے راضی اور تم اپنے رب سے راضی، فادخلی فی عبادی، اللہ کے بندوں میں داخل ہو جا اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، یہ اللہ انعام عطا فرمائے، اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ ذوالجلال ہمیں اپنی عبادت اور اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو،
دوستو من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. دنیا میں لوگ کہتے ہیں فلاں بڑا کامیاب ہے، اس کے پاس بڑی زمینیں ہیں، بڑے مالدار ہے، دنیا میں اس کا بڑا مقام ہے، بڑا عہدہ ہے، لوگ اس کو سر کو سلام کرتے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. فرمایا جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر لیا گیا، فرمایا وہ کامیاب ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. فرمایا اللہ فرما رہے ہیں میرے بندو یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ نظر تو اچھی آتی ہے لیکن اس کی اصل جو ہے یہ بالکل تھوڑی ہے. آج نہیں تو کل اللہ ذوالجلال کے سامنے ہم نے چلے جانا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر حال میں تمام اوقات میں اللہ ذوالجلال کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں. ہر کام کرنے سے پہلے دیکھیں آیا میرا رب اس سے راضی ہے یا ناراض ہے. اگر یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو اللہ ذوالجلال رمضان کا جو مطلوب اور مقصود ہے وہ یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. جس طرح روزے کی حالت میں کوئی پانی کا قطرہ بھی اپنے حلق سے نہیں اتارتے، اسی طرح حرام کا لقمہ بھی تمہارے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے، اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرنی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والآخرة. اللهم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. رب کریم غفور رحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ دین پر استقامت نصیب فرما. جب تک دنیا میں رہیں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے اپنا فرما بردار کر کے اللہ ہمیں دنیا سے لے جانا. اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرما اور آخرت بھی اچھی کر دے، آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرما. اللہ ہمارے جسم کمزور ہیں، ہم تو دنیا کی گرمی اور آگ برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ تو اس سے زیادہ سخت ہے. اللہ ہمیں جہنم کے عذابوں سے بچا کر جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے. میرے قدن حافظ ضیاء اللہ اور عزیز ابو بکر کیلانی بیمار ہیں، دعا فرمائیں. رمضان کا مہینہ ہے، اللہ ذوالجلال انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یا اللہ جتنے بھی مرد عورتیں حالتیں یہاں اس مسجد میں موجود ہیں یا ہمارے عزیز و اقارب بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبریں جنت کے باغیچے بنا، انہیں جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہم ربنا اللہم اغفر لهم وارحمهم ونور قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر لهم نصرا عزيزا، اللهم افتح لهم فتحا قريبا، اللهم احفظ دماءهم وأموالهم وآرادهم. یا اللہ اہل غزہ کی مدد فرما، اللہ ان کے مالوں جانوں عزتوں کی حفاظت فرما. یا اللہ غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما. اللہ دنیا والے تو ان سے منہ موڑ چکے ہیں، مگر اللہ تیری قدرت تیری شان، اللہ تم اپنے بندوں پر رحم کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا اور اپنے بندوں کی مدد کرنے والا ہے. یا اللہ اپنے بندوں کی ایسی مدد فرما جیسے تو نے بدر میں صحابہ کرام کی مدد فرمائی.
یا اللہ یہودیوں کو اور جو ان کے ساتھی ہیں، اللہم علیک الیہود و آوانہم، اللہم زلزل اقدامہم وشتت شملہم وفرق جمعہم وخالف بین کلمتہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین، اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله